نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عید الاضحیٰ کی موقع کی مناسبت سے قربانی کے شرعی مسائل اور احکام عرض کر رہے ہیں۔ اب جو ہے قربانی کے اندر عیوب سے متعلق تفصیلات عرض کی جا رہی ہیں، یعنی کون سا ایسا عیب ہے جو قربانی سے مانع ہے، جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں، اور کون سا ایسا عیب ہے جو قابل برداشت ہے اور شریعت اس کے ہوتے ہوئے بھی قربانی کو جائز قرار دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں، ویسے تو اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں اور تفصیلی مسائل ہیں، لیکن ہم صرف وہی مسائل عرض کریں گے عیب سے متعلق جو زیادہ پیش آتے ہیں اور اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو قربانی کے عیوب سے متعلق سینگ کے متعلق جو مسائل ہیں وہ عرض کرتے ہیں۔ جانور کے سینگ کے متعلق یاد رکھیں، اگر جانور ایسا ہو جس کے پیدائشی سینگ ہو ہی نہ، جیسے کہ اونٹ ہے، یا اسی طرح بعض اوقات دیگر جانوروں کے سرے سے سینگ پیدا ہی نہیں ہوتے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر سینگ تو پیدا ہوئے ہیں، سینگ ہیں لیکن بہت چھوٹے ہیں، معمولی ہیں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جانور کے اندر عیب نہیں سمجھا جائے گا اور ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ اسی طرح اگر جانور کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹنے کی وجہ سے بھی وہ عیب دار نہیں سمجھا جائے گا، اور یہ ٹوٹنا ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو، تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ ہاں، اگر جانور کا سینگ اس طرح ٹوٹا ہو کہ وہ جڑ سے اکھڑ گیا ہو اور اس ٹوٹنے کا اثر اس کے جو اگنے کی جگہ ہے، جو گودا ہے، جو میخ ہے، جہاں سے وہ اگتا ہے، وہاں تک اس کا اثر پہنچ گیا، تو یہ جو ہے ایسا عیب ہے جس کے ہوتے ہوئے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح عیبدار جانوروں کے متعلق ایک مسئلہ جانوروں کے کانوں سے متعلق ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی جانور کے پیدائشی دونوں کان ہی نہیں ہیں یا ایک کان نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کان ہیں پیدائشی طور پر لیکن چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے اور قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر جانور کا کان کٹا ہوا ہے یا کان چرا ہوا ہے تو اس میں یاد رکھیں، اگر تو وہ جانور کا کان جو کٹا ہوا ہے یا چرا ہوا ہے، اگر تو وہ تہائی سے زیادہ ہے، تیسرا حصہ جو ہوتا ہے تہائی، اگر تہائی سے زیادہ ہے پھر تو یہ عیب ہے اور اس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر تہائی سے کم ہے تو پھر یہ قابل برداشت عیب ہے اور اس کے ہوتے ہوئے جو ہے قربانی جانور کی درست ہو جائے گی۔ اور یہی مسئلہ بالکل دم کا بھی ہے، جو جانور کی دم ہوتی ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی جانور کی پیدائشی دم ہے ہی نہیں تو اس کی قربانی بھی جانور کی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کی پیدائشی دم تو ہے لیکن وہ مقدار میں چھوٹی ہے اور پیدائشی ایسی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ اور اگر دم کٹی ہوئی ہو تو اس کے بارے میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اگر دم جو ہے تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، تیسرے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عیب زیادہ ہے یا عیب فاحش ہے، اس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہے۔ اگر تہائی سے کم ہے اس کی جو ہے قربانی درست ہے۔ اسی طرح جو دمبا ہوتا ہے اس کی چکتی ہوتی ہے یا چکلی بھی اس کو کہتے ہیں، چکتی، تو یہ جو چکتی ہے یہ دم کے قائم مقام ہے، یعنی جو عام جانوروں کی دم ہوتی ہے وہی دمبے کی چکتی ہوگی، لہذا اگر چکتی تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے دمبے کی قربانی درست نہیں ہوگی، اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے پھر ایسے دمبے کی قربانی جو ہے درست ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دمبے کی جو چکتی ہوتی ہے اس کے نیچے ایک چھوٹی سی اور جو ہے پونچھ نما اور ایک دم نما چھوٹی سی ایک اور جو ہے چیز ہوتی ہے، تو یاد رکھیں اس کا اعتبار نہیں ہے، صرف چکتی کا اعتبار ہے، چنانچہ اگر وہ نہ ہو یا پوری کٹ جائے، آدھی کٹ جائے، جو بھی ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں، دمبے کی چکتی کا اعتبار ہے، اور چکتی کے بارے میں تفصیل عرض کی جا چکی ہے۔ اسی طرح جانور اگر اندھا ہے، یعنی دونوں آنکھوں سے اس کی روشنی ختم ہو گئی، نظر نہیں آتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ یا وہ کانا ہے، یعنی ایک آنکھ اس کی کام نہیں کرتی اور اس میں بینائی نہیں ہے تو پھر بھی اس کی قربانی جو ہے درست ہے۔ ہاں، اگر جانور جو ہے اندھا بھی نہیں، کانا بھی نہیں، البتہ وہ بھینگا ہے، یعنی بھینگا جیسے انسانوں میں بھینگا پن ہوتا ہے، جانوروں میں ہوتا ہے، تو اگر وہ صرف بھینگا ہے تو یہ ایسا عیب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو، بلکہ اس کے ہوتے ہوئے بھی قربانی درست ہے، جائز ہے، گو کہ افضل نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ ایسا جانور ہو جو بالکل بے غبار ہو، لیکن اگر اس کی بھی قربانی کر لی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔
اسی طرح جانور کے عیوب سے متعلق ایک مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ وہ جانور جو اپنی عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے قوت تولید سے محروم ہو چکا، اس کی قوت تولید ختم ہو چکی، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے. یعنی مادہ ہے وہ بچہ نہیں جن سکتی، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے. یا اگر نر ہے تو وہ جفتی کرنے پہ یا مادہ کو حملہ کرنے پہ اس کی اب قدرت نہیں عمر کے تقاضے کی وجہ سے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے. اس میں جو ہے ناجائز نہیں بلکہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جانور کے عیب سے متعلق یہ ہے کہ اگر جانور کے جو ہے زبان کٹی ہوئی ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہے. تو یاد رکھیں اگر زبان بھی تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں. اگر تہائی سے کم ہو پھر اس کی قربانی جو ہے درست ہے. اور بعض علماء نے اس کی یوں تفصیل بیان کی ہے کہ اگر تو وہ گائے ہے یا بھینس ہے تو پھر تو یہی مسئلہ ہے کہ اس کی زبان میں دیکھا جائے گا. اگر وہ بکری ہے تو پھر اس میں اگر زبان زیادہ بھی کٹی ہوئی ہو تو عیب نہیں سمجھا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو گائے یا بھینس ہے وہ جو ہے چارہ کھاتی ہیں عام طور پر زبان کے ذریعے، لہٰذا اس میں زبان جو ہے بنیادی حیثیت کی حامل ہے. اگر اس میں جو ہے عیب ہوگا تہائی سے زیادہ تو وہ مانع ہوگا اور اس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں. لیکن جو بکری ہے وہ چونکہ عام طور پر جو ہے دانتوں سے کھاتی ہے، لہذا اس کی اگر اس کی زبان کٹی ہوئی ہے پوری یا تہائی سے زیادہ، اس میں وہ عیب نہیں سمجھا جائے گا. اور یہی مسئلہ دانتوں کا بھی سمجھ لیں کہ دانت جو ہیں یاد رکھیں جانور کے اندر وہ بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ ان سے مقصود یہ ہے کہ وہ چارہ کھانے میں جو مدد دیتے ہیں یا چارہ کھانے میں استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ اس سے وہ کام ان کا لیا جا رہا ہو. چنانچہ اگر کسی جانور کے دانت گر گئے ہیں سارے یا اکثر، لیکن وہ چارہ صحیح معنی میں کھا سکتا ہے، چارہ کھانے میں کوئی اس کو رکاوٹ پیش نہیں آتی، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے. اسی طرح جانور کے عیبوں سے متعلق اگر جانور مجنون ہو، یعنی جس طرح انسانوں میں مجنون ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، تو جانوروں میں بعض اوقات ایسے مجنون اور پاگل ہوتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے. تو یاد رکھیں اگر تو اس جانور کا جنون اور اس کا مجنون پن اس حد تک ہے کہ اس کو اپنا ہوش نہیں، چارہ کھانے سے بھی وہ عاجز ہے اور اس کو اپنی بھوک پیاس کا بھی پتہ نہیں، جب تک کہ خود اس کو چارہ نہ دیا جائے، تو ایسا جانور جو ہے پھر اس کی قربانی درست نہیں. لیکن اگر یہ ہے کہ اس پہ جنون طاری ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ چارہ وغیرہ بھی کھاتا ہے اور پانی جو اس کے ضروری تقاضے ہیں وہ سارے ان کے لوازمات جو ہیں وہ اس کو پورے کرتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، کریں تو ٹھیک ہو جائے گی. گو کہ بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو بلکہ بالکل بے عیب جانور ہو. یہ چند ایک عیوب سے متعلق ہم نے مسائل عرض کیے، اور بھی اس سے متعلق مسائل ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے مسائل سیکھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.